آلو کو سبزیوں کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آلو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور جو ہے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آلو کے بغیر جو جچتی بھی نہیں۔ تو آج میں آپ کو آلو سے بنانا سکھاؤں گی کہ بہت ہی مزیدار سے برگر، اور ساتھ جو ہے آلو کی ٹکی، جس کو ہم کالج اسکول کے دور میں جو ہے نان ٹکی کے نام سے جانتے تھے اور بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ برگر کو زیادہ پریفر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں برگر بنا دیا جائے۔ تو چلیں جی ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا فوڈ کچن۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں آلو کے برگر، بہت ہی مزیدار، اتنے مزیدار کہ آپ شامی برگر کو بھی بھول جائیں۔ تو جی سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل کر لیا۔ بوائل کرنے کے بعد اس کے جو ہیں چھلکے وہ اتارنے کے بعد ان کو میں نے میش کر لیا اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد میں نے زیادہ سپائس ایڈ نہیں کیے کیونکہ میرے بچوں نے کھانا تھا، تو گھر کے ہی بنے سپائس سے میں آپ کو جو ہے کوکنگ بتاتی ہوں۔ زیادہ جو ہے خرچہ نہیں میں بتاتی، کیونکہ بجٹ میں رہتے ہوئے ایزیلی اور فرینڈلی بجٹ میں آپ کو اپنی جو ہے ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو میں نے نمک، مرچیں اور سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، زیرہ اور کیا کہتے ہیں کالی مرچ اس میں ڈالی، اور بیسن لیا۔ بیسن میں بھی میں نے یہی والے سپائس جو ہیں وہ ایڈ کیے، اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے میں نے پہلے ڈرائی بیٹر کو اس کو میں نے مکس کر دیا۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم جو آلو کے جو ہم نے مسالے ڈالے تھے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ اناردانہ تھا میرے پاس، تو میں نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے دھویا۔ دھونے کے بعد اس کو میں نے ڈال دیا۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ نہیں پسند کرتے تو نہ ڈالیں، ادروائز یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس میں کسوری میتھی ڈالی۔ اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا ہو تو آپ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے جو ہے گوندھ لینا ہے، تاکہ مسالہ جو ہے وہ آلو کے اندر رچ بچ جائے۔ تو اس کے بعد ان کو کرنا ہے الگ سے سائڈ پہ، اور دوسری طرف جو ہمارا بیسن تھا اس میں ایک انڈا مکس کرنا ہے، اور اس بیٹر کو ہم نے اچھی طرح سے ایک اچھا سا جو ہے وہ بنا لینا ہے اس کا مکسچر، اور پانی ڈالنا ہے، اور اپنے جو ہے اکارڈنگ آپ نے زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا، اور نہ ہی زیادہ اس کو جو ہے وہ آپ نے گاڑھا رکھنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے۔ بیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس سپون ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو جو ایگ بیٹر ہوتا ہے اس سے کرنا چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے اس میں ڈالا چاٹ مسالہ، اور تھوڑا سا جو ہے وہ سکی میتھی جو ہے وہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کر دی۔ تو جی ہمارا مکسر یہ والا بھی ریڈی ہو گیا۔ اب جو ہماری آلو کی جو تھی اس کی میں نے ٹکیاں بنا لی اچھی طرح سے، ساری جو جتنی بھی تھی ٹکیاں میں نے بنا لی، اور اس کے بعد اب ان کو میں فرائی کروں گی اچھے طریقے سے۔ اور جی پین لیا، اس میں نے گھی ڈالا، آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو شیلو فرائی نہیں کرنا، آپ نے اس کو جو ہے کوشش کیجیے گا آپ اس کو ڈیپ فرائی کیجیے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک ہم نے اپنا آلو کی ٹکی لینی ہے، اور اس میں ڈپ کرتے جانا ہے جو ہم نے بیسن کا بنایا ہے، اور اس کو جو ہے ہم ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں گے۔ تو چلیں جی جب تک ہماری ٹکیاں فرائی ہو رہی ہیں، آپ جلدی جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور کیا آپ نے میری لاسٹ ویڈیو ٹرائی کی، اور آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ضرور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو جی ہم ٹکیاں جو ہیں یہاں پہ فرائی ہو رہی تھی۔ ایک میں آپ کو ٹپ دوں کہ جیسے ہی آپ نے ٹکی ڈالنی ہے فوری آپ نے اس کو چمچ نہیں لگانا، اور نہ ہی اس کو پلٹنا ہے جب تک تھوڑی دیر یہ نیچے سے پک نہ جائے، ادروائز جو ہے یہ بیسن ٹوٹ جاتا ہے، مطلب اتر جاتا ہے ٹکی سے، اور جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جی ہمارے آلو کے کباب کہہ لیں، ٹکی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ ہمارے جو ہے تیار ہیں۔ ان کو میں نے نکال لیا، اور میں نے جو ہے اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی۔ نیکسٹ جو ہے میں نے دوبارہ اور جو ہے آلو کے کباب اس میں ڈالے، اور ڈالنے کے بعد میں نے ان کو فرائی کیا اچھے طریقے سے، اور میں نے جو ہے کیچپ بھی رکھا، اور دہی کی میں نے چٹنی بنا لی۔ چٹنی بنانے کے ساتھ میرے پاس ہری مرچوں کی بھی چٹنی پڑی تھی، کنور والوں کی، وہ بھی میں نے رکھی، اور میرا دسترخوان بہت
دار اور بڑا خوبصورت سا لگ رہا تھا، اور میں جو ہے ٹکی ہم نے کھائی۔ میں تو اتنی مزیدار اور ذائقے دار یہ بنی تھی کہ خوشبو بھی بہت مزہ لگ رہی تھی۔ یہ جو بیسن میں ہم نے انڈا ڈالا نا، اس کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت مزیدار سی ٹپ ہے۔ لو جی دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، اور اب اس کو ہم نکالیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ دیکھیں جی پلیٹ ہم میں رکھی ہیں، اور یہ جو گرین چٹنی ہے اس میں کو میں ڈالوں گی پلیٹ میں، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو دکھاتے ہی ایک جو ہے کباب تو میں نے کھڑے کھڑے ہی کھا لیا تھا، اتنا مزیدار مجھے لگ رہا تھا۔ تو ہم نے جی ہے اس کو نان کے ساتھ کھایا سب نے، لیکن میرے بچوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں برگر بھی چاہیے، تو پھر ان کے لیے میں نے برگر منگوائے، اور صبح اسکول جاتے وقت لنچ باکس میں ان کو پھر میں نے برگر بنا کے دیے، تو انہوں نے بڑے ہی شوق سے کھائے، اور انہوں نے بہت ہی انجوائے کیا۔ تو اس کے لیے برگر کے لیے میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گی۔ اس میں نے انڈا بھی لیا الگ سے، تو انڈا میں نے بنایا، ایک کو میں نے ہاف فرائی انڈا کیا، اور دوسرے کو جو ہے میں نے سمپل جو آملیٹ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا اس میں، تو وہ بنایا۔ اس کو بنانے کے بعد ان کو میں نے جو برگر تھے اچھی طرح سے ان کو توے پہ میں نے سیک لیا، اور اس میں نے تھوڑی سی وہ ڈالی مائونیز ڈالی، میرے پاس وہ تھی چکن اسپریڈ تھی وہ ڈالی، اور ساتھ میں نے کیچپ ایڈ کیا۔ تو اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے وہ جو آلو کا کٹلس تھا وہ رکھا، اور ساتھ انڈا رکھا۔ انڈا رکھنے کے ساتھ پھر ان کو میں نے سینٹر سے کاٹ دیا۔ بہت ہی مزیدار، نو ڈاؤٹ کہ برگر میں بھی بہت مزہ آیا اور بہت مزے کی لگ رہی تھی، تو کیونکہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا اس وجہ سے مجھے پتہ ہے۔ تو جی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔